احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ عمدہ کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ ہمارا بنیادی مقصد یہی ہے کہ صنف نازک کو، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بیسک یونٹ اور فیملی کی بنیاد اور اکائی کو دین سکھایا جائے تاکہ وہ خود دین سیکھے، پریکٹسنگ مدر بنے یا پریکٹسنگ لیڈی بنے اور اپنے متعلقین تک شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو پہنچائے۔ اس عزم کے ساتھ ایک طویل عرصے سے الحمدللہ ہم یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور جناب، گزشتہ چند ویک سے جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہم بات کر رہے ہیں ایٹیکیٹس آف لائف کے تعلق سے، آداب زندگی، یعنی روزمرہ کی جو روٹین ہے، جو معمولات ہیں، انہیں کس طرح سے ہم پریکٹیکلی اکارڈنگ ٹو دی لائف آف آر ہولی پروفٹ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کر سکتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ ہم نے سیکھا حضرت صاحب سے کہ اگر ہم یہ جو مباح امور ہیں، جو جائز کام ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، مدرز ہیں اور خواتین ہیں، خاتون خانہ ہیں، وہ روٹین کے کام کر رہی ہیں، لیکن جناب وہ اگر اپنے جو معمولات ہیں ان میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں تو وہ جو مباح امور ہیں وہ مستحب کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں، یعنی کہ ثواب کا ترتب ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیاری پیاری سنتیں ہیں، جو آپ کے طریقے ہیں، وہ ہمیں شریعت کس طرح سے پریکٹس کروانا چاہتی ہے، اور آسان اور عام فہم انداز میں حضرت صاحب ہمیں سمجھاتے ہیں، ہماری عالمات کی سمت ہم جاتے ہیں۔ آج جناب ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ آج ہم بات کر رہے ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق اور آپ کی عادت کریمانہ، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی خوبصورت عادت، اور ہم سب کو بھی سیکھنا چاہیے مہمان نوازی، مہمانداری اور مہمان کا اکرام کرنا، تواضع کرنا، خاطر تواضع کرنا۔ یہ جو ہاسپٹیلٹی ہے، یعنی ٹریٹنگ یور گیسٹ ود رسپیکٹ، جنروسٹی، آنر، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں، اور یہ دونوں ہی بڑی خوبی کے ساتھ ماشاءاللہ عام فہم انداز میں گفتگو کرتی ہیں۔ عالمہ عائشہ ویرانی اور عالمہ علیہ شارق، سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ، آپ دونوں کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں برکتوں کے لیے، اور جس اخلاص کے ساتھ آپ یہاں آ رہی ہیں اسے بارگاہ پروردگار میں سند قبولیت مل جائے، اس دعا کے ساتھ آپ کو ویلکم بھی کر رہے ہیں اور آپ کے لیے دعا کو بھی۔ جناب، ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ، بنیادی حصہ احمد سے ہمارے مینٹور، ہمارے بڑے استاذ المکرم شیخ الحدیث فیض بخش، فیض گستر، فیض رساں، مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آن بھی پر براہ راست ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ جناب، سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج ہمایوں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، آپ کی اجازت سے پروگرام شروع کروں؟ جی، اللہ کا نام لے کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، مہمان نوازی کے تعلق سے آج ہم بات کر رہے ہیں۔ عالمہ عائشہ ویرانی، مہمان نوازی کی فضیلت پہ کلام کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث میں مہمان نوازی کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کا آغاز کیا، بلکہ ان کا تو یہ دستور تھا کہ وہ بغیر کسی مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، اور کھاتے
وقت مہمان کو تلاش کرتے تھے اور مہمان ہی کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مہمان نوازی کرنا یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی مہمان نوازی کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کی مہمان نوازی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ حدیث مبارکہ کی طرف رجوع کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی مہمان کسی کے گھر آتا ہے تو اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، اور جب وہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے لیے بخشش کا سبب بنتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گھر ہمارا ہے، دسترخوان ہمارا ہے، لیکن مہمان خود اپنا رزق لے کر آ رہا ہے، بلکہ اس کے آنے سے پہلے ہی تیاریاں اور جو ہے وہ پریپریشن شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ بالکل بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر مہمان آ جائیں کچھ عرصے کے لیے تو بجٹ آؤٹ ہو جائے گا یا پھر خرچے میں کچھ کمی بیشی آ جائے گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، بلکہ مہمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت کی حیثیت سے جو ہے وہ آتے ہیں۔ اگر ہم ان کا اکرام کریں گے، ان کا احترام کریں گے تو مزید برکتیں ہی حاصل ہوں گی۔ اسی کے ساتھ جو گناہوں کی بخشش کا ذکر ہے تو اس سے گناہ صغیرہ کی بخشش کا ذکر ہے۔ اب ہم دن بھر میں کتنے ہی چھوٹے موٹے گناہ کر لیتے ہیں جن کے بارے میں بعض اوقات ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ گناہ ہیں۔ اب کیا ہی بات ہو کہ کوئی مہمان ہمارے گھر میں آئے، ہم نے اس کی مہمان نوازی کی اور وہ ہماری بخشش کا سبب بن جائے اور ذریعہ بن جائے۔ تو اس نیت کے ساتھ، اس کرائیٹیریا کے ساتھ اگر ہم مہمانوں کا اکرام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ضرور حاصل ہوں گی۔ اسی کے ساتھ حدیث مبارکہ میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب مہمان گھر میں داخل ہوتا ہے تو اپنے ساتھ خیر و بھلائی لے کر آتا ہے، اور جب گھر کے دروازے سے نکلتا ہے نا تو اس کے پیچھے پیچھے ہی تمام آفتیں اور بلائیں نکل جاتی ہیں۔ ہم میں سے تو ہر کوئی یہی چاہتا ہے نا کہ ہمارے گھر میں خیر و بھلائی ہو اور آفتوں اور مصیبتوں کا کوئی نزول نہ ہو۔ تو مہمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، رحمت ہے، ان کا اکرام کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام میں یہ پیش کرنا چاہوں گی کہ بلا شبہ مہمان نوازی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن یہ فضیلت ہمیں اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم آنے والے مہمان کو یہ احساس دلائیں کہ ہم آپ کے آنے سے خوش ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں یہ احساس دلائیں کہ ہم آپ کے آنے سے خوش نہیں ہیں، یا ہم برڈنائزڈ فیل کر رہے ہیں، یا ہم بہت زیادہ مصروف ہیں، تو یہ تو پھر کسی کی دل آزاری کرنا اور کسی کی سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ کرنا ہوگا۔ تو کسی بھی قسم کا مہمان ہمارے گھر میں آئے، چاہے وہ قریبی ہو، دور کا ہو، برابر ہر کسی کا اکرام کرنا چاہیے۔ ہم آج اپنے آنے والے مہمانوں کا اکرام کریں گے تو ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسلیں باقی لوگوں کا اکرام اور احترام کریں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ السلام علیکم، ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، شامل کر رہی ہوں۔ میں پنڈی سے بول رہی ہوں۔ جی بہن، پنڈی سے بات کر، جی خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا شکر ہے، احسان ہے اس کا۔ بہن کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی کہ وضو ٹوٹنے کی جو وجوہات ہوتی ہیں ان میں انسان نماز تو پڑھ سکتا ہے، لیکن سوال ریپیٹ کیجیے۔ کے لیے وضو نہ ہو تو کن حالتوں میں قرآن پاک کو بغیر وضو چھوا جا سکتا ہے؟ قرآن پاک کو بغیر وضو چھونا، یہ سوال ہے آپ کا؟ جی مطلب اب جیسے کہ نماز تو پڑھ سکتے ہیں نا، چلو وہ مجبوری ہوتی ہے، قرآن پاک کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ سے میں ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ ہم ٹی وی شوز دیکھتے ہیں جی ٹھیک ہے، آپ کا سوال میں نے نوٹ کر لیا، اب ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں، میں آپ کی سمجھاؤں گی۔ اور مہمانوں کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ وضاحت کیجیے اور روشنی ڈالیں۔ اسلام ایک کامل اور جامع دین ہے، اس نے ہماری زندگی کے ہر شعبے کی اچھی طرح سے بہترین انداز میں رہنمائی فرمائی ہے۔ جی اسی میں سے ایک مہمان نوازی بھی ہے، جیسے بیان ہوا کہ بہت فضیلت کا حامل، اس کے حقوق اور اس کا احترام بھی اتنا ہی زیادہ ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تو وہ مہمان کی ضیافت کرے، یعنی مہمان نوازی کرے۔ گویا کہ مہمان نوازی آپ کے دین کا، آپ کے اسلام کا ایک حصہ ہو گیا ہے۔ دین نے مہمان کو ایک آپ کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، بوجھ بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو اپنے ساتھ رزق اور برکت لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے
تو اپنے آپ کے گناہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ سبحان اسی طرح سے نبی افسوس یہ ہے کہ آج کل ہم اپنی غفلت کے باعث یہ سنت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ہمارے گھر مہمان آ جاتے ہیں اچانک سے بغیر انفارم کیے، تو ماتھے پہ شکن آ جاتی ہے، زبان پہ بے دلی کے الفاظ آ جاتے ہیں، جبکہ یہ رویہ اخلاقاً غلط ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے۔ اب اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی طرف متوجہ ہوں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ مہمان کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھتے تھے، آپ مہمان کو عزت دیتے اور ان کے آرام کا بھی خاص خیال رکھتے، یعنی آپ اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہوگا اتنے مہمان کی مہمانداری کریں گے۔ صحیح۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ مہمانداری کتنے دن کریں گے؟ اگر کوئی 1 مہینہ آ کے رک جائے گا تو کیا 1 مہینہ ہوگا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمانداری 3 دن ہے، اس کے بعد جو بھی ہے وہ صدقہ ہے۔ یعنی آپ کے گھر اگر مہمان آتے ہیں تو 3 دن تک آپ اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مہمانداری کریں گے۔ صحیح۔ اور اس کے بعد اب بھی وہ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ جو بھی کریں گے کرنا بھی چاہیے، وہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شمار ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ہمیں مہمان نوازی کی بہترین مثال پیش کی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مسافر مہمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کے پاس دریافت کروایا تو کوئی مہمان نوازی کا سامان نہیں پایا، تو پھر عرض کی کون ہے جو اس کی ضیافت کرے گا؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اس کو آج رات کے لیے لے جاتا۔ آپ اپنی زوجہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ تو آپ کی زوجہ نے فرمایا کہ نہیں، صرف اتنا ہے کہ بچوں کو کھلا سکتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بچوں کو سلا دو، چراغ بجھا دو، ہم بھوکے رہیں گے، مہمان کی مہمان نوازی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل پسند آ گیا، اور سورہ حشر میں فرما دیا کہ یہ جو انصار ہیں یہ اپنے آپ کو ترجیح دیتے، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود بھی ضرورت مند ہو۔ یعنی صحابہ کرام ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ مہمان نوازی صرف کھانا پلانا نہیں ہے بلکہ اثار، خلوص نیت، اور یہ ایسا خلق ہے جو آپس میں دلوں کو جوڑتا ہے اور محبتیں بانٹتا ہے۔ صحیح ہے جی۔ کالر کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ ویلکم۔ اچھا، کیسی ہیں میم آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے جی، فرمائیے۔ اچھا، میرا یہ سوال ہے کہ ابھی مہمان نوازی کے بارے میں ایک ٹاپک آپ کا چل رہا ہے۔ جی۔ یہ تو ہو گیا کہ مہمان ہمارے گھر آئے اور ہم نے ان کی بہت اچھے طریقے سے خدمت کی، یا اپنی توفیق اور استطاعت کے مطابق ہم نے ان کو کھلایا پلایا، رہائش دی، جو کچھ بھی ایک مہمان نوازی کے زمرے میں آتا ہے۔ میرے ساتھ 2-3 دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ میں نے اپنے گھر کسی کو انوائٹ کیا اپنے ہی رشتہ داروں میں سے، اور انہوں نے بارہا میری اس دعوت کو ریجیکٹ کیا، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے پریفر کیا کہ وہ میرے بھائی کے گھر جانا زیادہ پسند کیا۔ انہوں نے شاید ان کو کوئی اسٹیٹس ڈفرینس لگا۔ اس چیز کے بارے میں آپ تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ یہ تو میزبان کی کیا دل آزاری نہیں ہے کہ وہ بار بار ایک مہمان کو اپنے گھر دعوت دے رہا اور کھلے دل سے دے رہا ہے، اور مہمان ان کی اس دعوت کو ریجیکٹ کر کے کسی دوسری جگہ جانے کو پریفر کریں، تو اس کے بارے میں بھی کیا کوئی حدیث کوئی بیان آپ کرنا چاہیں؟ کیونکہ میں اس سے بہت ڈسہارٹ۔ جی بس آپ ڈسہارٹ نہ ہوں، اور یہ ان کا عمل ہے، آپ اپنا اچھا عمل جاری رکھیں۔ حضرت صاحب ہماری رہنمائی بھی فرمائیں گے۔ اس وقت ایک بریک لے رہے ہیں، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں مہمان نوازی، ضیافت، ہاسپٹیلٹی اور مہمانوں کے اکرام کے تعلق سے کیا رولنگز ہیں، کیا احکام ہیں، اور شریعت مطہرہ ایک مسلمان کو، پریکٹسنگ مسلم کو کس طرح دیکھنا چاہتی ہے، کیا تقاضے ہیں، آج اس پہ بات ہو رہی ہے۔ عالمات ہماری رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں، اور آن بی پر براہ راست شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ ان کی سمجھ بڑھتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ کامنٹ فرمائیے گا ان دونوں سوالات پہ اس کال کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ تو میری بہن حمیرہ ہے۔ حمیرہ کیسی ہیں آپ؟
الحمدللہ اللہ کلی حال. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. حمیرہ آپ اتنے پیار سے کہتی ہیں الحمدللہ علی کل حال کہ میرا دل چاہتا ہے میں بھی ریپیٹ کروں اس بات کو. کیا سوالات لے کے آئی ہو آج؟ اچھا ندا، پہلا سوال یہ ہے کہ اکثر ہوتا ہے نا کہ مہمان خواتین آتی ہیں تو آ کر نا وہ دوسروں کی جو غیبت شروع کر دیتی ہیں، تو اس صورتحال میں میزبان کو گناہوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صاف کہا جائے نا تو دل آزاریاں بہت ہو جاتی ہیں. سوال سے رہنمائی فرمائیے. اور جہاں خواتین مل بیٹھتی ہیں وہاں یہ سیشن شروع ہو جاتا ہے، کیسے روکا جائے حمیرہ؟ اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے. اور اگلا سوال یہ ہے کہ جن گھروں میں مہمان جاتے ہیں اکثر دیکھا گیا تو وہ گھریلو معاملات پہ نا نجی جو معاملات ہوتے ہیں ٹول لگاتے ہیں اور حالات جانتے ہیں، پھر لوگوں کو خبریں دے رہے ہوتے ہیں، تو کیا ایسا کرنے سے کیا انسان گناہگار ہوتا ہے؟ یہ صحیح سوالات لے کے آئیے آج بہن، صحیح سوالات لے کے آئیے. اچھا تو بھی نہیں لگانی چاہیے. اور لاسٹ کوسچن میں یہ کرنا تھا، پچھلا میرا ایک رہ گیا تھا کہ مفتی صاحب نے پانی پھونک مارنے سے نا اچھا میں نے ایک سوال آپ کا رہ گیا تھا، آپ نے کہا تھا نا امی کا مفہوم. ہاں جی، یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی وظائف پڑھ کے یا دعا پڑھ کے اگر پانی پر پھونک ماری جائے تو کیا اس کھانے کا پانی کا استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اچھا ٹھیک، اس حوالے سے بتا دیں، کیونکہ اکثر وہ بزرگ دین بھی کہہ دیتے ہیں نا تو پھر وہ پھونک مار دیتے ہیں کھانے دوسری پڑھ کر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. مفتی صاحب میں آپ کی سمت آؤں گی. مہمان نوازی کی فضیلت اور مہمانوں کے حقوق پہ کلام کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مہمان نوازی تو ہمارے دین کو مطلوب ہے، بلکہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے، مہمان نوازی کرے. یعنی مہمان نوازی کی ترغیب اس طرح دلائی جا رہی ہے، یعنی اتنا اہم یہ امر ہے کہ یوں کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے تو یعنی اس کی بنیادی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ مہمان نواز ہوتا ہے. تو یہ بات ہمیں تعلیم فرمائی گئی ہے، یعنی حکماً کہا گیا ہے کہ مہمان کا اکرام کرنا ہے. پھر یہ جو مہمان کا اکرام کرنا ہے، مہمان نوازی کرنا ہے، اس مہمان نوازی کے فضائل کے اندر باقاعدہ ائمہ نے اس بات کو ذکر کیا، آثار بھی اس پر موجود ہیں، اور ائمہ نے جہاں وہ افعال ذکر کیے کہ جن افعال کی بنا پر عرش کا سایہ نصیب ہوگا، کہ روز محشر کوئی سایہ نہیں ہوگا سوا عرش کے سائے کے. تو چند مخصوص افعال وہ ہیں جن کے بارے میں آثار اور اقوال ہیں کہ یہ فعل کرنے والے کو عرش کا سایہ اس دن نصیب ہونا ہے جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو ان افعال میں باقاعدہ ائمہ دین نے اکرام الضیف کو بھی ذکر کیا ہے، مہمان نوازی کو ذکر کیا ہے کہ جو مہمان نواز ہوگا، جو مسلمان مہمان نواز ہوگا اسے بروز حشر عرش کا سایہ نصیب ہوگا. جو کتابیں ائمہ نے تعلیف فرمائی جیسے علامہ جاود سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب تمہید الفرش بہت مشہور کتاب ہے ان کی اس موضوع پر. علامہ جاود سیوطی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، اس کے علاوہ حافظ بن حجر اسقلانی کی کتاب بھی ہے، حافظ شمس الدین سخاوی کی کتاب بھی ہے، اور یہ تینوں کتابیں چھپی ہوئی ہیں، اور تینوں حضرات نے ہی اس کو باقاعدہ ذکر کیا اپنی اپنی کتاب میں اکرام الضیف کو بھی، کہ یہ مہمان نوازی یہ بھی بروز حشر عرش کا سایہ نصیب ہونے کا سبب بننے والے کاموں میں سے ایک کام ہے. تیسری بات یہ کہ یہ ایسا اہم موضوع ہے کہ اس پر ائمہ نے باقاعدہ کتابیں بھی لکھی ہیں، باقاعدہ پوری کتابیں صرف اس عنوان پر تالیف کی گئی ہیں، اکرام الضیف. علامہ ابراہیم حربی رحمہ اللہ بڑے مشہور محدث گزرے ہیں 3 صدی ہجری کے، ان کی اس پر کتاب ہے بڑی مشہور اکرام الضیف، اس کا نام ہی یہ ہے اکرام الضیف. اسی طرح حافظ الدنیا علامہ ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے قرۃ الضیف کے نام سے. علامہ ابن حجر حیثمی مکی رحمہ اللہ انہوں نے باقاعدہ کتاب تالیف فرمائی الانافہ فی الصدقہ والضیافہ اکرام الضیف کے بارے میں. تو یہ ائمہ یعنی ایسا اہم موضوع ہے اور اس کی ایسی ترغیب ہے اور ایسی فضیلت ہے کہ اس پر ائمہ دین نے مستقلاً الگ سے پوری کتابیں تالیف فرمائی ہیں. یعنی جو احادیث کے اندر اکرام الضیف کا ذکر ہے، جو تفاسیر میں ذکر ہے، جو کتب فقہیہ کے اندر ذکر ہے، جو دیگر کتابوں میں ذیلی عنوانات کے تحت ذکر ہے وہ اپنی جگہ پر، اس سے ہٹ کر مستقلاً اس کو موضوع سخن بنا کر الگ سے اس پہ پوری کتابیں بھی ائمہ نے تالیف فرمائی ہیں. تو یہ مہمان نوازی اتنی اہم چیز ہے. اور اکرام الضیف کا فرمایا گیا یعنی مہمان کا اکرام کرنا ہے. یعنی مہمان نوازی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ نے اسے اچھا کھانا کھلانا ہے، بلکہ اچھا کھانا کھلانا بھی مہمان نوازی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس سے حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اس کو عزت دینی ہے، اس کو گریس دینی ہے، اس کو ریگارڈ دینا ہے. یہ نہیں کہ مہمان آ گیا تو آپ نے منہ پہ تیوری جو ہے وہ آپ کی آ گئی،
چین بجمی آپ ہونا شروع ہو گئے، یہ نہیں آپ کا جو ہے وہ منہ کا زاویہ بدلنا شروع ہو گیا، طلاقت وجہ کے ساتھ ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، خوش ہونا، اسے یہ باور کرانا کہ تمہارے آنے سے ہمیں خوشی ہوئی ہے، اس کے بعد اس کا اہتمام کرنا کھانے یا پینے کا تو اسے دینا، اور یہ نہیں کہ اس کے سامنے اب وہ آ گیا تو جان بوجھ کے جو ہے وہ بار بار کبھی جو ہے وہ ملازمین کو ڈانٹ رہے ہیں، کبھی کسی اور کو ڈانٹ رہے ہیں، کبھی کسی اور کو ڈانٹ رہے ہیں، یہ نہیں. مہمان آیا ہے، اللہ کی رحمت ہے مہمان کا آنا، تو آپ خوش ہوں، اس کے سامنے ایسا طرز عمل اختیار نہ کریں جس سے اسے یہ فیل ہو کہ شاید میرا آنا ان کو گراں گزر رہا ہے. لیکن یہیں جو مہمان آتا ہے اسے بھی چاہیے کہ آج کل تو چونکہ دور ایسا ہے نا کہ رابطہ کرنا آسان ہے، تو میں اکثر سمجھایا کرتا ہوں کہ آج کل جو زندگی ہے بہت فاسٹ ہو گئی ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں، اور چونکہ آپ کے پاس سب کے پاس موبائل ہوتے ہی ہیں تو پہلے رابطہ کر لینا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگلوں نے پہلے سے کوئی پلان بنا رکھا ہے، وہ کہیں اور انہوں نے جانا ہے، اب عین وقت پر آپ چلے گئے. اب اگر وہ آپ کو منع کرتے ہیں یا جلدی جانے کی کوشش کرتے ہیں تو بھی جو ہے وہ آپ کا منہ بن جانا ہے، اور اگر جو ہے وہ آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں پراپر، آپ کا اکرام کرتے ہیں، تو آگے جو ان کا پلان ہے وہ والا جو ہے ڈسٹرب ہو گیا، انہوں نے کسی کے یہاں دعوت میں جانا تو وہ معاملہ خراب ہو گیا. تو اس لیے ان تلخیوں سے بچنے کے لیے حکمت کے ساتھ پہلے آپ جو ہے پراپر اگلے کو بتا دیں کہ جناب ہم آپ کے گھر آنا چاہ رہے ہیں یا ہم فلاں دن آپ کے گھر آئیں گے، تاکہ کسی قسم کی بدمزگی نہ ہو. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. یہ آپ دیکھیں چیں بجبیں، اور آپ لغت ساتھ رکھ کے بیٹھا کیجئے جب حضور گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں، اور ہم سب سیکھ رہے ہیں جناب. وہ بار بار ہم سے سنیں گے تو ویسے بھی آپ پتہ چل جائے گا، سیکھ جائیں گے. کسی طرح لوگ سیکھتے ہیں، آپ نے بھی بہت سارے الفاظ اسی طرح سیکھے، اگر ہم بولتے ہی نہ تو آپ سیکھتی کیسے؟ بالکل ہم آپ کو مانتے ہیں، ہم آپ کو مینٹور کیوں کہتے ہیں حضور. اچھا بات یہ ہے کہ ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے، ہمارا مشاہدہ ہے کہ بعض لوگ جو ذرا ان کا جو ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں، غصے کے تیز ہوتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کی پٹائی بھی لگا دیتے ہیں اگر مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو مہمان نوازی بھی سکھا رہے ہیں آپ، لیکن ساتھ میں ایک بہن کا سوال بھی تھا کہ اگر جو میزبان ہے اس کی دعوت کو کوئی قبول ہی نہیں کرنا چاہ رہا تو پھر صاحب میں آپ سے بات کریں. جی مہمان نوازی کا اکرام بھی آپ بتا رہے ہیں، لیکن دعوت کو اچھا وہ سوالات پہ ہم بات کریں. چلے ٹھیک ہے جی. پرتکلف مہمان نوازی کے تعلق سے ہم آپ کی سمت آئیں گے، اس کا کیا حکم شرعی ہے؟ جی جیسے کہ ابھی یہ بیان ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مہمان نوازی 3 دن تک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ صدقہ ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اپنے آپ کو تکلف میں ڈال کر مہمان کو خوش کرنا یہ عند الشرع مطلوب ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے کردار سے بھی ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، اپنے آپ کو تکلف میں ڈالا، اور آنے والے مہمان کی مہمان نوازی کی. تو اگر کوئی اپنے آپ کو تکلف میں ڈال کر ایکسٹرا اہتمام کرتا ہے مہمانوں کے لیے تو یہ بالکل جائز ہے، بلکہ ایسا کرنا چاہیے. لیکن اس میں 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. پہلی چیز یہ کہ اپنی استطاعت کے دائرے میں رہ کر ہی مہمان نوازی کا اہتمام کریں. ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے. جی بالکل. اپنی استطاعت کے مطابق آپ جو ہے وہ دعوت کا اہتمام کیجئے، مہمان نوازی کیجئے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آگے پھر آپ کو بھی باتیں سننی پڑ جائیں. آپ کو بھی تو جواب دہ ہونا ہے نا، بہنیں ہیں نا. تو بات کریں گے اس بریک کے بعد. درود پڑھتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں مہمان نوازی کے احکام کے تعلق سے. آداب زندگی یعنی ایٹیکیٹس آف لائف ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور آج ہمارا جو ذیلی عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے جناب مہمان نوازی. اور آپ کی سمت ہم گئے تھے اور آپ سے پوچھا تھا پرتکلف جو دعوت بہنیں کر رہی ہوتی ہیں، تمام جنرلی فیملیز کیا کرتی ہیں، تو آپ اپنی بات مکمل کر رہی تھی کہ اس کے حوالے سے کیا ہے کام ہے. جی میں ذکر کر رہی تھی کہ پرتکلف اہتمام بالکل کیا جائے، لیکن اپنی استطاعت کے دائرے میں رہ کر کیا جائے. جیسے آج کل شادیوں میں لوگ ارینجمنٹس کرنے کے لیے کسی سے قرض لیتے ہیں، لون لیتے ہیں، لیکن بعد میں خود ہی ان کے لیے مسئلہ درپیش ہوتا ہے جب وہ قرض واپس نہیں کر سکتے یا لون واپس نہیں کر سکتے. تو ایسا بھی نہ ہو کہ مہمان نوازی اپنی استطاعت سے ہٹ کر انسان کرے اور پھر خود ہی مشقت میں پڑ جائے. دوسرا یہ کہ مہمان نوازی میں ریاکاری شمار نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ریاکاری جس بھی عمل میں شامل ہو جاتی ہے اس کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے.
تیسرا یہ ہے کہ پرتکلف اہتمام ضرور کریں لیکن اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے. اتنا اہتمام کر لینا کہ یہ اندیشہ ہو کہ کھانے پینے کی چیزیں یہ ضائع ہو سکتی ہیں. جتنی ضرورت ہے اتنا ہی اچھا اہتمام کیا جائے لیکن بلا ضرورت اسراف سے بچنا چاہیے. جناب کسی کی اس لیے دعوت کرنا عالمہ عالیہ شارف کہ اس سے آپ کے ذاتی مفادات وابستہ ہیں, آپ اپنے لیے بہتر سوچ رہے ہیں, بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں. کیا کہیے گا, کیا حکم شرع ہوگا؟ زندگی کا ہر شعبہ چاہے دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو, سب جو ہے نیت پر منحصر ہوتے ہیں, ان کا رزلٹ آپ کی نیت پر منحصر ہوتا ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, اور اس ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس سے نیت کی. اب اگر آپ کسی کی اس لیے دعوت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت مطلوب ہے, تو یہی دعوت محبت بن جائے گی. لیکن اگر اس کے برعکس آپ نے دعوت اس لیے کی کہ آپ کا کوئی کام نکل جائے, آپ کا کوئی فائدہ ہو جائے, تو یہ دعوت اپنا اصل مقصد کھو دیتی ہے. البتہ دعوت ہو جائے گی لیکن خلوص نیت نہ ہونے کی وجہ سے, مفاد ہونے کی وجہ سے آپ ثواب سے محروم رہ جائیں گے. برکتیں, اس دعوت کی برکتیں, رحمتیں نہیں سمیٹ سکیں گے. اسی طرح اگر آپ نے یہ دعوت کی ہے اپنے مقصد کے لیے کی ہے لیکن اس میں دکھاوا بھی شامل ہو گیا, تو یہ صرف ثواب سے محرومی کا سبب نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی بن سکتی ہے. فقط ایک چھوٹی سی دعوت صرف ریاکاری کے سبب سے. تو یہ بات مستحضر رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے. وہ ہماری مسکراہٹیں نہیں دیکھتا, وہ دیکھتا ہے کہ ہم نے جو نیت کی ہے وہ اچھی کی ہے یا بری کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دعوت وہ ہے جس میں نیک لوگوں کو بلایا جائے, اور بدترین دعوت وہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غربا کو چھوڑ دیا جائے. یعنی دعوت کا اصل مقصد آپس میں محبتیں بڑھانا ہے, آپس میں مساوت قائم کرنا ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا, ترجمہ ہے کہ جو لوگ دنیا چاہتے ہیں, دنیا کی زینت چاہتے ہیں, انہیں اس کا صلہ دنیا میں ہی دے دیا جائے گا اور آخرت میں اس کا کوئی صلہ نہیں. یعنی اگر آپ دنیا کے لیے, دنیا کے فائدے کے لیے, اپنے فائدے کے لیے دعوت کریں گے تو جو آپ کو اس کا رزلٹ ہے وہ دنیا میں مل کے وہیں ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ آپس میں محبتیں بڑھانے کے لیے, ایک دوسرے کو ملنے جلنے کے لیے, دل جوڑنے کے لیے, دل جوئی کے لیے محبت کرتے ہیں, تو دنیا میں تو آپ کا فائدہ ہے کہ آپ کی اچھے تعلقات ہو جائیں گے, حقوق و لباس پورے ہو جائیں گے, اور آپ آخرت کی بھی کمائی کر لیں. سبحان اللہ, سبحان. کسی سے زبردستی دعوت لینا کہ کھانا کھلاؤ گے تو پھر یہ کام ہوگا تمہارا. جی, زبردستی دعوت لینا یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب کسی سے بے تکلفی اور فرینکنس زیادہ ہو. جیسے دوستوں کے آپس میں بے تکلفی ہوتی ہے, فرینکنس ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں, اور انہی سے اگر کوئی کام پڑ جائے, دوستوں سے ہی یا کزنس وغیرہ سے, فرینکنس بھی انہی سے ہو اور کام بھی انہی سے پڑ جائے, تو وہ پھر جو ہے وہ اصرار کرتے ہیں, ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کھانا کھلاؤ گے تو کام کر کے دیں گے. اب اگر کام بھی جائز ہے, حلال کام ہے, جائز ہے, اور جو یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ کھانا کھلاؤ گے تو ہم تمہارا کام کریں گے, اس سے یہ بات معلوم ہے کہ میری ڈیمانڈ پر سامنے والا جو ہے وہ برڈنائز نہیں ہوگا, یعنی کہ وہ کر سکتا ہے میری دعوت. دوسرا یہ کہ وہ برا نہیں مانے گا اور جو ہے وہ اچھے طریقے سے میری دعوت کر لے گا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یہ بات معلوم ہے کہ زبردستی کرنے کی وجہ سے وہ کسی مشکل میں پڑ جائے گا, اس کا خود کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے, اب وہ تکلفاً میری دعوت کرے گا تو پھر اس کے لیے مشکل کا سبب ہوگا. پلس جو ہے وہ کام اگر صحیح نہ ہو, حلال اور جائز کام نہ ہو, اور پھر اس کے عوض کوئی بھی چیز مانگی جائے, چاہے وہ روپیہ پیسہ ہو یا پھر دعوت ہو, تو یہ جائز نہیں ہے. خلاصتاً یہی دیکھا جائے گا کہ جس سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اس سے بے تکلفی کتنی ہے, جو کام ہے وہ حلال اور جائز ہے یا نہیں, کوئی برا تو نہیں مانے گا, اور اس کی استطاعت کے اندر یہ چیز ہے یا نہیں. اگر ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی اس طریقے کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو جائز ہے. دوستوں میں رواج ہوتا ہے کہ وہ ایک کھلایا تو اب دوسرا بھی, بھائی اچھا یہ کام کروں
کروں گا لیکن پہلے تو ایسا ٹھیک ہے اگر وہ برڈنائز نہیں ہو رہا, اس پہ کوئی دباؤ نہیں ہے, پریشان نہیں ہو رہا آگے جا کے, مالی مشکل نہیں ہے تو ہو جائے. آپ کی سمت آتی ہوں, اور مجھے یہ بتائیں عالمہ علیہ شارق کہ بعض لوگ تو یہ بھی بولتے ہیں کہ بھائی پارٹی تو بنتی ہے, اور اب ایسا ہے کہ کوئی ایونٹ ہے, پروموشن ہو گئی ہے, کوئی خوشخبری ہے, کوئی گڈ نیوز ہے, تو بھائی اب تو پارٹی دو. شرعی حکم کیا ہے؟ زندگی میں بہت سے ایسے موقع آتے ہیں, جیسے آپ نے بولا کبھی پروموشن ہو جاتی ہے, جاب لگ جاتی ہے, کوئی اچھی خبر آتی ہے, تو قدرتی طور پہ دل چاہتا ہے اپنے عزیز و اقارب, اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹا جائے. تو حدیث میں مرکز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جب وہ آپ کو کسی نعمت سے نوازے, یہ پروموشن, یہ جاب, یہ اچھی خبر اللہ کی ایک نعمت ہی ہے, تو اس کا اثر ظاہر ہو, آپ وہ خوشیاں بانٹیں, صحیح آپس میں پھیلائیں. تو بالکل آپ بالکل ٹریٹ مانگیں, آپ کر سکتے ہیں, مانگ سکتے ہیں, بالکل جائز ہے, مگر بات یہ ہے کہ زبردستی کرنا کسی پر, کسی کو مجبور کرنا ہے کہ نہیں آپ نے یہ بات کرنی ہی ہے, تو یہ چیز درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, دین میں آپ کو کسی سے زبردستی مطالبہ کروانا, کسی کا مال خرچ کروانا, یہ بات جائز نہیں ہے. اس چیز سے یہ ناپسندیدہ عمل ہے. دونوں کی رضامندی سے اگر کچھ ہو رہا ہے تو پھر کر سکتے, پھر پارٹی ٹریٹ سب بن رہی ہے. بالکل. آپ جب اگر مانگ رہے ہیں تو اگر آپ نے مانگنا ہے, وہ عموماً جو مانگا جاتا ہے کسی دوست سے ہی مانگا جاتا ہے یا کلوزنس زیادہ ہوتی ہے. اب جب آپ مانگ رہے ہیں تو آپ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ سامنے والے کی اتنی استطاعت, اتنی کیپیسٹی ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی چیز بھی مانگ رہے ہیں تو وہ دے سکتا ہے یا نہیں. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مانگیں. اسی طرح سے کبھی کبھی ایک تصور یہ بھی آتا ہے کہ اگر ہم نے اس سے ٹریٹ مانگی یا ہم نے اس سے بولا کہ ہمیں یہ چیز کھانی ہے یا یہ کھلا دو, لوگ کہتے ہیں کہ یہ رشوت ہو سکتی ہے کہ آپ نے اوپر چیز لے لی. جبکہ رشوت تو یہ ہے کہ آپ کسی کو تحفہ اس لیے دیں کہ آپ کا کوئی ناجائز کام ہو جائے, کسی کا حق مار دیں. تو یہ جو ٹریٹ ہے یہ رشوت کی ضمن میں نہیں ہے, نہیں آتا. بہت شکریہ. بالکل مفتی صاحب, میں آپ کی سمت آؤں گی, اس پہ کامنٹ فرمائیں گے یا کالرز کے سوال؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پہلے بات ہوئی نا کہ کسی کو, سب سے پہلا سوال کون سا تھا, ذرا سوال لائن سے دہرا دیجیے. ذاتی مفادات وابستہ ہوں کسی کی, یہ دعوت کرنا. اس سے پیچھے والا سوال تھا پرتکلف دعوت کا اہتمام کرنا. ہاں, پرتکلف دعوت کی جو بات ہے نا, پرتکلف دعوت کسی کی کرنا یہ اچھی بات ہے, اس میں کوئی حرج ویسے فی نفسی تو نہیں ہے, لیکن اس کے اندر ایک یہ پہلو ملحوظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ پرتکلف دعوت کرنا اپنے پیسوں سے یہ چیز الگ ہے, اور کسی ادارے کے اندر آپ امین ہیں اور اس میں آپ جو ہے وہ اپنے پیسے سے نہیں کر رہے بلکہ ادارے کے پیسے سے کر رہے ہیں, چاہے وہ نجی ادارہ ہو چاہے وہ سرکاری ادارہ ہو, اس کے اندر آپ امین ہوتے ہیں, تو اس میں آپ جو ہے وہ عرف سے زیادہ جو ہے وہ خرچ نہیں کر سکتے, کریں گے تو جائز نہیں ہے. بالخصوص جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں ان کے اندر تو ایسا نہیں کہ آپ جو ہے اس کے اندر کہیں کہ جناب وہ فلاں آفیسر جو ہے وہ بطور مہمان آ رہے ہیں یا وہ وزٹ کے لیے آ رہے ہیں تو ہم یہ ان کا اکرام کر رہے ہیں. جتنا عرف ہے عرف کے مطابق بقدر کفایت کرنا چاہیے. اگر آپ اضافی کریں گے تو وہ آپ وہاں پر امین ہیں اور آپ کو یہ خرچ کرنے کے آپ مجاز نہیں ہیں, ایسا کریں گے تو آپ شرعاً گناہ گار ہوں گے. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات, یہ جو افسر کی تو ویسے بھی جو دعوت کرنا ہے اس کے اندر تو ویسے بھی رشوت کا پہلو بھی ہوتا ہے, تو اس میں تو ویسے اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. بالخصوص جو سرکاری عہدیداران ہوتے ہیں ان کی رشوت میں ان کے ہاں تو معاملہ جو ہے نا اور زیادہ وہ ہے. تو یہ مسائل بھی بہرحال سیکھنے چاہیے کہ کہاں پر جو ہے وہ یہ دعوت کرنا یہ رشوت کے زمرے میں آئے گا اور کہاں پر رشوت کے زمرے میں نہیں آئے گا. تو یہ جو دعوت ہے بعض اوقات یہ رشوت کے زمرے میں بھی چلی جاتی ہے, کیونکہ جس طرح تحفہ ہے وہ تحفہ جو ہے وہ جس طرح پیسوں کی صورت میں تحفہ دینا بعض اوقات رشوت کے زمرے میں جاتا ہے, تو کبھی اسی طرح جو ہے یہ ٹریٹ کی صورت کے اندر جو ہے یہ بھی رشوت بن جاتی ہے. تو اس کو بھی بہرحال ملحوظ رکھنا چاہیے, جائز ناجائز کی جو حدود ہیں وہ بہرحال ملحوظ رکھنی چاہیے. سوالات کی سمجھتا ہوں صاحب. اچھا, اور دوسرا اسی سوالات جو ہے وہ کل جوابات دیں گے, آج موضوع سے ریلیٹڈ کر لیں. جو اسی میں جو پرتکلف دعوت کے اندر ہے زیادہ ایسا تکلف بھی نہ ہو کہ جس کے اندر بناوٹ اور دکھلاوا ہو. ہمارا اپنا پرسنل ایکسپیرینس اس حوالے سے رہا ہے چند بار کہ ایک دفعہ ایسے ہم کسی کے ہاں جو ہے وہ مدعو تھے, تو وہاں پر ساتھ ایک جو ہے وہ مشہور شخصیت تھیں, تو جنہوں نے اہتمام کیا تھا جن کے ہاں رکے تھے ہم, تو ان لوگوں نے جو ہے وہ ہم صرف 5 آدمی ہیں اور انہوں نے 36 کھانوں کا اہتمام کیا, باقاعدہ گن کے 36 جو ہے وہ کھانے تھے.
اور اس پہ باقاعدہ فخر و مباحات بھی ہو رہا تھا. تو خیر ہم نے تو ان کو سمجھایا کہ بھئی یہ طریقہ درست نہیں ہے. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ آپ کی کسی کے ساتھ عقیدت ہو یا محبت ہو اپنی جگہ پر، لیکن اس طرح کہ 4 آدمی یا 4 افراد کے لیے آپ نے جو ہے وہ دسترخوان پہ جو ہے وہ 36 قسم کے جو ہے وہ کھانے لگا دیے ہیں. تو یہ 36 قسم کے کھانے لگانا بھی درست نہیں ہے. تھوڑا بہت ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، چلے گا، آپ نے 2 چیزیں کر دیں، 3 کر دیں، 4 کر دیں، لیکن یہ اتنا زیادہ کرنا یہ واقعی بناوٹ اور دکھلاوے میں آتا ہے. کیونکہ عام طور پر جو اس طرح کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ فخر بھی اس پر کر رہے ہوتے ہیں، مباحات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو اسی انداز میں ہی جو ہے وہ ان کی ستائش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو بھی ہمارا دین پسند نہیں کرتا کہ اس طرح جو ہے وہ دکھلاوا کیا جائے یا ایسی بناوٹ کی جائے. تو بہرحال جو اکرام الضیف ہے یا دعوت ہے اس کے اندر بھی اسے ملحوظ رکھنا چاہیے، دونوں طرفیں دیکھنی چاہیے. یعنی جس طرح مہمان کی دل جوئی کرنا اہم ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، تو اسی طرح بناوٹ سے بچنا، دکھلاوے سے بچنا، اسراف سے بچنا یہ بھی اہم ہے. اس سے بھی بہرحال بچنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کا سوال پوچھوں آپ سے؟ جی. زبردستی دعوت لینا کسی سے کہ کھانا کھلاؤ گے تو تمہارا یہ کام کریں گے. زبردستی تو خیر نہیں کہنا چاہیے. باقی ایک بے تکلفی کی بات ہوتی ہے، بعض اوقات بے تکلفی ہوتی ہے آپس میں کوئی ایسی بے تکلفی ہے، اور بے تکلفی میں اس طرح کی بات اگلا کہہ دیتا ہے اور یہ کر دیتا ہے، اور دوسرا بھی اس کو کہتا ہے، یہ اس کے لیے کر دیتا ہے. تو اس کی تو گنجائش بہرحال نکلتی ہے. لیکن ویسے کسی کا جائز کام ہے اور اس سے نکلتا، اور یہ اس کا جائز کام کرنے کی وجہ جو یہ کہ نہیں دعوت کھلاؤ گے تو ہی کروں گا، ویسے نہیں کروں گا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اور بالخصوص جب کہ جو ہے وہ ایسا بندہ جو ہے کسی ایسے عہدے پر براجمان ہو تو وہاں پر تو پھر اور زیادہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے. کیونکہ آپ رشوت جو ہوتی ہے وہ رشوت ہوتی ہے، نام تبدیل کرنے سے تبدیل نہیں ہوتی. آپ رشوت کہہ کر لیں یا دیں تو رشوت ہے، یا چائے پانی کے نام پر رشوت لیں دیں تو بھی رشوت ہے. اور آپ جو ہے وہ دعوت کے نام پر دیں یا مٹھائی کے نام پر دیں تو یہ صرف یہ نام تبدیل کرنا ہے. باقی تو جو ہے وہ جو اصل ہے وہ تو وہی ہے کہ مقصود آپ کا جو ہے وہ کام نکلوانے کے لیے جو ہے اگلے کو وہ دینا ہے. تو یہ جو کام نکلوانے کے لیے دیا جاتا ہے اسی کو تو رشوت کہا جاتا ہے. اچھا، ٹریٹ لینا یا ٹریٹ جو ہے وہ کسی سے مانگنا، کوئی اچھی خبر ملی ہے، جاب لگی ہے، پروموشن ہوا ہے، سالگرہ ہے. یہ تو ہمارے یہاں اس کا عرف ہے کہ اس طرح ہوتا ہے کہ کسی کی جو ہے وہ کہاں بچہ پیدا ہو جائے یا کسی کی جو ہے وہ شادی ہو یا جو ہے وہ اس کی پروموشن ہوئی یا جاب لگ گئی، تو عام طور پر جو قریبی لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں قریبی یا قریبی دوست ہیں، وہ اس طرح کی بات کہا کرتے ہیں اور لوگ ٹریٹ دیتے بھی ہیں. تو اس طرح کا جو معاملہ ہے اس میں تو حرج نہیں ہے. لیکن یہ اسی وقت ہے جب کہ اگلے پہ بار نہ پڑتا ہو، اور یہ بھی جو ہے واقعی پھر یہ بھی ایسے کرتے ہوں کہ وہ بھی کرتا ہو یہ بھی کرتے ہوں، جن کے آپس میں ایسا چلتا ہے تو ٹھیک ہے، ایسی گنجائش ہے. لیکن ایسا نہیں کہ یہ ون سائیڈڈ نہ ہو نا، ایک کی طرف کی جو ہے وہ ایک طرفہ ٹریفک چل رہی ہو اور وہ اپنے کرنے کے لیے تیار نہ ہو بس دوسرے سے جو ہے وہ مانگنے کے لیے. تو ایسا بھی نہ ہو کہ بندہ ایسا انداز اختیار کر لے کہ اگلوں کو لگنا شروع ہو جائے کہ یہ تو بہت بڑا مفتہ ہے. تو یہ جو مفتہ یا مفتی یہ والا جو ہے وہ فری والا تو یہ جو ہے وہ اس طرح کا بھی بندے کو نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی کوئی پسندیدہ نہیں ہے. ہمارا دین بہرحال ہمیں جو ہے وہ وقار سکھاتا ہے. تو جو خوش طبی ہوتی ہے وہ خوش طبی کے دائرے میں چل جائے گی، لیکن بار بار ایسا کریں گے یا اس طرح کا انداز اختیار کریں گے کہ جو وقار کے منافی ہو وہ درست نہیں ہے، اور کسی پہ بار ہو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. عالمات میں آپ دونوں کی شکر گزار ہوں، عالمہ عائشہ ویرانی اور عالمہ عالیہ شارق. آج کے لیے بس اتنا ہی. جناب بہت ساری باتیں ہم سیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں کو، ہمارے معاملات کو، ہماری روٹین کو سنوار دے اور ہمیں شریعت مطہرہ کے طریقے پہ چلنے والا بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین.